اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم نیا چیپٹر سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں ایشوز ان پاکستان اکانومی میں، جس کا نام ہے انٹرنیشنل ڈیٹ اینڈ ڈیپینڈنسی۔ اسٹوڈنٹ آپ اپنے کورس آؤٹلائن اٹھائیں اور اس میں دیکھیں کہ اس چیپٹر کے حوالے سے اس میں کیا کیا چیزیں بتائی گئی ہیں۔ ہم آپ کو آج جو پڑھانے جا رہے ہیں وہ انٹرنیشنل ڈیٹ کیا ہوتا ہے اور اس کی ٹائپس کیا ہیں، ہم آج ان کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ اسٹوڈنٹ اور ٹاپک کی طرف ہم آتے ہیں، واٹ از فارن ڈیٹ؟ فارن ڈیٹ کیا ہے؟ آج ہمارا جو ٹاپک ہے کہ فارن ڈیٹ کیا ہوتا ہے۔ فارن ڈیٹ جو ہے وہ ایک ایسی رقم کو کہا جاتا ہے جو کسی بھی ملک کی گورنمنٹ یا کارپوریشن کسی دوسرے ملک کی گورنمنٹ یا کارپوریشن سے لیتی ہے اپنے ملک کی اکانومی کو بہتر کرنے کے لیے۔ اسٹوڈنٹ it is a money borrowed by a government or a corporation from another country's government or private lenders just to keep or boost their economy۔ کیوں لی جاتی ہے، اس کا مقصد کیا ہے، اس کو ہم جو ہے وہ انشاءاللہ آگے ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے۔ تو فی الحال آپ یہ سمجھیں کہ فارن ایڈ جو ہوتی ہے یا جو باہر کے ملک سے ہم قرضے لیتے ہیں وہ کیا ہوتی ہے کہ جب ایک ملک یا اس ملک کا کوئی ادارہ دوسرے ملک یا اس ملک کی کوئی کسی ادارے سے اپنی معیشت کو بہتر بنانے کے لیے کوئی قرض لیتا ہے تو ہم اسے کہتے ہیں کیا ہے، فارن ڈیٹ ہے۔ اسٹوڈنٹ اب ہم آتے ہیں اس کی ٹائپس کی طرف۔ تو اس کی ٹائپ میں سب سے پہلے ہے گرانٹ۔ گرانٹ وہ ادھار ہے، گرانٹ وہ لون ہے کہ جب وہ کوئی ایک ملک دوسرے ملک کو دیتا ہے تو اس کے بدلے میں کوئی اس سے وہ پیسے واپس نہیں مانگتا، وہ نہ اس کے بدلے میں کوئی اس پر ریٹ آف انٹرسٹ یا سود اس کو ادا کرنا پڑتا ہے۔ یہ اس وقت دی جاتی ہے کسی ملک کو جب کسی ملک میں کوئی ایکسیپشنل قسم کی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے، جیسے زلزلے کا آ جانا، جیسے فلڈ کا آ جانا، جیسے ہمارے ملک میں جو ہے وہ ٹڈی دل آئی ہے۔ اس طرح کی سچویشن میں جب دوست ممالک امداد کرتے ہیں، ہیلپ کرتے ہیں، تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ گرانٹ ہے۔ اسٹوڈنٹ اس کے بعد ہے ڈیولپمنٹ لون۔ ڈیولپمنٹ لون جو ہے یہ کیا ان کا مقصد ہوتا ہے اور یہ کیوں دے جاتے ہیں؟ دیر آر سو مینی ورلڈ انسٹیٹیوشن لائک IBRD انٹرنیشنل بینک فار ریکنسٹرکشن اینڈ ڈیولپمنٹ۔ اس کے علاوہ IDA ایک ادارہ ہے، دا انسٹیٹیوٹ آف ڈیفینس انالیسس، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور ادارہ ہے MIGA کے نام سے، جسے ہم یہاں پہ بک میں لکھا ہے MIGA، جو ملٹی لیٹرل انویسٹمنٹ ایجنسی ہے، ملٹی لیٹرل انویسٹمنٹ ایجنسی ہے، جو کہ یہ ڈیولپمنٹل لون دیتے ہیں۔ ڈیولپمنٹل لون جو ہوتے ہیں یہ وہ لون ہوتے ہیں جو کہ لانگ ٹرم کے لیے ہوتے ہیں، سے کہ وہ 50 سال تک کے لیے دیے جاتے ہیں، پلس اس میں جو ریٹ آف انٹرسٹ ہوتا ہے اس کی جو ریشو ہوتی ہے وہ بھی کم رکھی جاتی ہے۔ اس طرح کے لون جو ہیں وہ ورلڈ بینک دیتا ہے، یا جو میں نے ابھی آپ کو ادارے بتائے ہیں، IBRD ایک ادارہ ہے وہ دیتا ہے، یہ انٹرنیشنل بینک فار ریکنسٹرکشن اینڈ ڈیولپمنٹ۔ تو ان قرضوں کے ذریعے سے جو ہے وہ ملک کو جو ہے وہ ادھار دیتے ہیں، یہ اس کی دوسری قسم ہے لون کی۔ اس کے بعد ہے بچوں آفیشیل لون کیا ہوتا ہے؟ آفیشیل لون کہتے ہیں سم ٹائم دا گورنمنٹ آف ڈیولپڈ کنٹریز فارم اے کنسورشیم ان آرڈر ٹو پرووائڈ لون ٹو دا پور کنٹریز آف دا ورلڈ۔ اب کنسوریشن کیا ہوتا ہے؟ کنسوریشن اسٹوڈنٹ کہ ڈیولپ کنٹریز جب، یہ آفیشیل لون کی میں بات کر رہا ہوں کہ ڈیولپ کنٹریز جب مل کر 2 4 5 جیسے جرمنی ہے، UK ہے، USA ہے اور فرانس ہے، یہ ممالک جب بیٹھ کے ڈیولپ کنٹریز بیٹھ کے ایک آپس میں اتحاد کر کے یہ پلان کرتے ہیں کہ ہم جو پور کنٹریز ہیں ہم ان کی مدد کریں گے، تو وہ جو یہ گورنمنٹ جب قرض دے رہی ہوتی ہے تو اور اس میں گورنمنٹ شامل ہو جاتی ہیں تو اسے ہم کہتے ہیں یہ کیا ہے، یہ کنسولیشن ہے۔ اور یہ آفیشیل لون ہوتا ہے، اس میں بعض دفعہ جیسے پاکستان ہے، پاکستان کا بھی ایک کنسولیشن بنا ہوا ہے، اس جو ہے وہ کنسولیشن میں جو ہے وہ آپ کو مختلف جو ممالک ہیں جو پاکستان کو قرض دیتے ہیں، جس میں UK اور برطانیہ اور یہ اپنا امریکہ، فرانس اور جرمنی جیسے ممالک شامل ہیں، تو وہ پاکستان کے کنسولیشن ممالک کہلاتے ہیں۔ کنسورشیم یا کنسولیشن ممالک میں جو ہے وہ کیوں قرضے دیتے ہیں؟ وہ ان ممالک کی پاورٹی کو ایریڈیکیٹ کرنے کے لیے قرضے دیتے ہیں۔ However, sometimes such loans are also provided at the concessional rates. Most of such loans are given for the long time. اب اس میں جو لون دیے جاتے ہیں آفیشیل لون، یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ڈیولپ کنٹریز، صرف ڈیولپ کنٹریز ممالک آپس میں کرتے ہیں، کوئی جیسے IMF ہے یا ورلڈ بینک ہے یہ اس میں شامل نہیں ہے، کہ وہ 2 4 ملک مل کے جب پلان کرتے ہیں کہ ہم نے جو غریب ملک ہے ان کی ہیلپ کرنی ہے، اس کے لیے وہ جو ادارہ
ادارہ بناتے ہیں وہ کہلاتا ہے آفیشیل لون۔ اس کے بعد اسٹوڈنٹ اس میں جو لون جو دیا جاتا ہے وہ بھی مطلب بعض دفعہ اس کے اوپر جو ریٹ آف انٹرسٹ چارج کیا تو وہ بہت ہی نامنل ہوتا ہے اسٹوڈنٹ۔ اس کے بعد ہے فارن پرائیویٹ انویسٹمنٹ۔ فارن پرائیویٹ انویسٹمنٹ کیا ہوتی ہے کہ باہر کے ممالک کے لوگ جو ہمارے ملک میں آ کے انویسٹمنٹ کر رہے ہوتے ہیں اسے ہم کہتے ہیں یہ فارن پرائیویٹ انویسٹمنٹ ہے۔ سچ فارن ریسورسز ڈو ناٹ ریپرزینٹ اسسٹنس اور ایڈ رادر اٹ از دا انفلو آف کیپٹل آن دا کمرشل بیسس۔ مطلب ہم کسی ملک سے کہتے ہیں کہ آپ ہمیں قرضے دیں تو وہ یہ کرنے کی بجائے ہمارے ملک میں آ کے کوئی کیپٹل کوئی ایکٹیویٹی کرتے ہیں، کوئی کارخانہ لگاتے ہیں، کوئی بزنس کرتے ہیں، کوئی پروجیکٹ لانچ کرتے ہیں تو یہ فارن پرائیویٹ انویسٹمنٹ کہلاتی ہے۔ اف دا فارنر لینڈ دے ول بی انٹائٹل ٹو گیٹ دا انٹرسٹ اگینسٹ دا فنڈ لینڈ۔ مطلب اگر فارنر ہمیں پیسے دیتے ہیں، اگر ہم کسی ملک سے پیسے مانگتے ہیں وہ ہمیں پیسے دیتا ہے تو اس کے بدلے میں ہم اسے سود دیتے ہیں۔ لیکن اگر ہم اس یہ کہتے ہیں کہ آپ ہمارے ملک میں انویسٹمنٹ کریں یا وہ کہتے ہیں کہ میں پیسے نہیں دیتا، میں آپ کو ملک میں فلاں پروجیکٹ شروع کر دیتا ہوں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ پھر جو نفع کماتا ہے اس کا شیئر ہمیں اسے دینا پڑتا ہے۔ As the case of recent investment made by American, Korean, British investors in the field of power generation and oil and gas exploration، تو یہ اس کی مثال ہے فارن پرائیویٹ انویسٹمنٹ کی، جیسے امریکہ اور جو ہے برٹش اور کورین کمپنیز جو ہے وہ پاکستان میں جو ہے وہ آئل تلاش کرنے میں اور پاور جنریشن جو ہے اس کو بڑھانے کے لیے ہمارے ملک میں جو انویسٹمنٹ کر رہی ہے وہ کہلاتی ہے فارن پرائیویٹ انویسٹمنٹ۔ اسٹوڈنٹ اس کے بعد ہے بائی لیٹرل اینڈ ملٹی لیٹرل لون۔ کیا ہوتا ہے بائی لیٹرل اور ملٹی لیٹرل لون میں؟ آپ آرام سے سمجھ گئے ہوں گے بائی لیٹرل کا مطلب یہ ہے کہ جب دو ممالک آپس میں کوئی لین دین کر رہے ہوتے ہیں اس کو ہم بولتے ہیں بائی لیٹرل لون۔ جبکہ ملٹی لیٹرل میں کیا ہوگا کہ جب ایک ملک جو ہے وہ ایک سے زیادہ ممالک سے جب قرضہ لے رہا ہوتا ہے وہ سب مل کے بیٹھ کے اس سے بات چیت کر رہے ہوتے ہیں تو وہ کہلاتا ہے ملٹی لیٹرل لون۔ If the lending and borrowings take place in between two governments, such will be the case of bilateral loan. For example, if Pakistan borrows from US, it will be the case of bilateral loan. If there exist so many parties in borrowing and lending, such will be the case of multilateral loans, as the case of aid consortium to Pakistan, which is consisted of US, UK, France, Italy, Netherlands, Japan and World Bank۔ اب یہ ایک کنسولیشن ہے، کنسولیشن میں یہی ہوتا ہے کہ جب آپ کے دوست ممالک آپ کو کوئی فنڈ دے رہے ہیں، آپ کو کوئی لون دے رہے ہیں، قرضہ دے رہے ہیں، اسے ہم کہتے ہیں۔ تو یہ ملٹی لیٹرل لون کی مد میں آ جاتا ہے کہ جب آپ ایک سے زیادہ ممالک سے قرضہ لے رہے ہیں اور وہ سب اکٹھے ہو کے آپ کو فنڈ دے رہے ہیں۔ تو اسٹوڈنٹ اس کے بعد آتا ہے فائنانسنگ آف بیلنس آف پیمنٹ۔ سوری اس سے پہلے ہے ٹائڈ اینڈ ان ٹائڈ لونز۔ ٹائڈ اینڈ ان ٹائڈ لون کیا ہوتا ہے؟ ٹائڈ لون میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی بھی ملک یا ادارہ قرض دے رہا ہے تو وہ آپ کو پابند کر دیتا ہے کہ جی آپ نے یہ جو پیسے ہیں جی صرف آپ نے روڈز بنانے پہ لگانے ہیں، آپ اس سے ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ نہیں بنا سکتے ہیں۔ ان کی شرائط میں یہ بات شامل ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں یہ ٹائڈ لون ہے۔ لیکن ان ٹائڈ لون کیا ہوگا کہ اس میں آپ پر کسی قسم کی کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے کہ جی آپ نے یہ صرف روڈ بنانے ہیں، کالج نہیں بنانے، کالج بنانا ہے تو ہاسپٹل نہیں بنانے، نہیں۔ یہ جو ہے اوپن جو لون ہوتا ہے آپ اس سے کوئی بھی بزنس یا کاروبار اپنے ملک کی اکانومی کو بہتر کرنے کے لیے جو ہے وہ کر سکتے ہیں، اسے ہم کہتے ہیں ٹائڈ اور ان ٹائڈ لونز۔ اس کے بعد اسٹوڈنٹ ہمارے پاس فائنانسنگ آف بیلنس آف پیمنٹ۔ آئی ایم ایف جو ہے وہ دنیا کا ایک سب سے بڑا ادارہ ہے جس کو بنایا ہی اسی مقصد کے لیے گیا تھا کہ جب کسی ملک کی ایکسپورٹس جو ہیں وہ کم ہوں اور اس کی امپورٹس زیادہ ہوں تو اس کے گیپ کو جو وہ امپورٹس کو پرچیز کرنے کے لیے اس کو ضرورت ہے وہ کیسے پورا کرے گا جب اس کی ایکسپورٹس کم ہیں۔ تو اس مقصد کے لیے آئی ایم ایف جو ہے ان کو بلند شرح سود پر اور زیادہ ہائی شرح سود پہ جو ہے قرضے دیتا ہے تاکہ وہ جو ہے اپنی امپورٹس کی ضروریات جو ہے وہ اس کو میٹ کر سکے۔ تو یہ آئی ایم ایف جو ہے اس سلسلے میں ایک فائنانسنگ آف بیلنس آف پیمنٹ ہے۔ بیلنس آف پیمنٹ کے حوالے سے ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ آپ کی جو بھی ٹرانزیکشن ہوتی ہے گوڈز اینڈ سروسز کی ایک ملک کی دوسرے ملک کے ساتھ اس کا جو حساب کتاب ہوتا ہے اسے ہم بیلنس آف پیمنٹ کہتے ہیں۔ اس میں جو ہے وہ فزیکل بھی اور نان فزیکل گوڈز ساتھ جو چیزیں ہیں وہ سب کے سب اس میں شامل ہو جاتی ہیں۔ تو اسٹوڈنٹ آج کا جو ہمارا ٹاپک تھا وہ یہی تھا کہ انٹرنیشنل ڈیٹ اینڈ ڈپینڈنسی میں فارن ڈیٹ کیا ہوتا ہے اور پھر اس کی کچھ ٹائپس تھیں، 6-7 ہم نے ان کو ڈسکس کیا ہے۔ تو اسٹوڈنٹ پہلی بات تو یہ کہ ہم لون لیتے ہی اس لیے ہیں کہ ہمارے ملک کے جو خاص طور پہ جو ترقی پذیر ملک ہے پاکستان جیسے وہ اس لیے لون لیتے ہیں تاکہ اس ملک کی جو اکانومی ہے اس کو بہتر کیا جا سکے، کیونکہ ان کے پاس ایسے ریسورسز نہیں ہیں کہ جس کو یوٹیلائز کر کے یا جن کو بیچ کے وہ اپنے ملک کی اکانومی کو بہتر کر سکیں۔ ڈیولپمنٹ کنٹریز جتنی بھی دنیا کے ہیں ان کے ساتھ سب سے بڑا مسئلہ بھی یہی آ رہا ہے اس وقت دنیا میں کہ وہ لون تو لے لیتے ہیں لیکن وہ اس کو ری پے نہیں کر پاتے ہیں۔
اور اس وجہ سے وہ مختلف انٹرنیشنل جو پابندیاں ہیں، ریسٹرکشنز ہیں، بیچاروں کو ان کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں ڈیٹ کی طرف نہ جانا پڑے، ہم سیلف سسٹینسی کی طرف آئیں، ہم خود اعتمادی کی طرف آئیں، ہم اپنے ریسورسز کو استعمال کر کے اپنے ملک کی اکانومی کو بہتر کریں، جو ہمارے ایگریکلچر کا شعبہ ہے اس کو بہتر کریں، جو ہماری انڈسٹری ہے اس کو بہتر کریں، اور جو قرضے ہم لیتے ہیں پھر اس کے اوپر ہم یہ بھی کوشش کریں کہ ان کو اسی مقصد کے لیے استعمال کیا جائے جس مقصد کے لیے ہم اس کو لے کے آتے ہیں۔ بدقسمتی سے پاکستان میں اس طرح نہیں ہوا، جس کی وجہ سے ہمارا جو قرضہ ہے وہ اس وقت 100 ارب ڈالر سے بھی کراس کر چکا ہے، اور یہ بہت بڑا ایک ہیوج برڈن ہے جو گورنمنٹ پہ نہیں ہے، جو میرے اوپر ہے، جو آپ کے اوپر ہے، جو ہمارے آنے والے بچے کے اوپر ہے، جو ہمیں پے کرنا ہے۔ لیکن بدقسمتی سے ہم ابھی تک اس قابل نہیں ہو سکے ہیں کہ ہم وہ قرضے جو ہے اس کو بروقت پے کر سکیں، جس کی وجہ سے اس کے اوپر اور زیادہ سود اور زیادہ ہمیں مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، ہمارا آج کا ٹاپک یہاں پہ ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ جو ہمارا لیکچر نمبر 14 بھی ہوگا اس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو ہماری ریزنز ہیں، اور اس کا فائدہ جو ہے ہمیں کیا ہے جب ہم لون لیتے ہیں، تو ہمارے مد نظر کیا اس کی اہمیت کیا ہے، امپورٹنس کیا ہے فارم لون کی، اور ہم یہ اس کا ہماری اکانومی کو کیا فائدہ ہوتا ہے، وہ ہم انشاءاللہ لیکچر میں ڈسکس کریں گے۔ اللہ حافظ۔